قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجاؤ، فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس سے پہلے کہ آج کی تراویح کا تفسیری خلاصہ بیان کیا جائے، بعض احباب نے پوچھا کہ کیا دوران بیان ہم ٹیک لگا کے یا پاؤں تھوڑا سا پالتی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ درست ہے؟ تو توجہ کیجئے گا، معتکفین خاص طور پہ، اللہ آپ کا اعتکاف قبول فرمائے۔ مجلس اور علم دین کی مجلس کا ادب پاؤں سے نہیں ہے، آپ کو جیسے سکون ملے بیٹھیں۔ علم دین کی مجلس کا ادب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو مکمل توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ 4 زانوں بیٹھیں، 2 زانوں بیٹھیں، ٹیک لگا کے بیٹھیں، کرسی پہ بیٹھیں۔ معتکفین حضرات میری طرف توجہ کیجئے، پلر کے ساتھ جو بچے بیٹھے ہیں، میرے پاس مسئلہ آیا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ بعض حضرات نے پوچھا کہ مجلس میں کس طرح بیٹھ کے سنا جائے، 4 زانوں، 2 زانوں کرسی پہ، یہ بید بھی تو نہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ مجلس علم دین کا ادب یہ ہے کہ آپ کیسے بھی بیٹھیں، آپ جیسے بیٹھیں ایسے ہی بیٹھے رہیں، کرسی پہ بیٹھیں، 4 زانوں بیٹھیں، 2 زانوں بیٹھیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم دین کی مجلس کا ادب یہ ہے قرآن و حدیث کا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ توجہ رہے۔ قرآن نے اسے کفار کا طریقہ بیان کیا کہ وہ ادھر ادھر توجہ کر کے قرآن و حدیث کو سنتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ۔ تو خدا را اگر اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں مسجد کے، اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ بحمدی تعالی آج کی تراویح میں 25واں پارہ مکمل سننے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی سورہ حامیم السجدہ مکمل ہوئی، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورۃ الدخان اور سورہ جاثیہ تلاوت کی گئی۔ حامیم السجدہ، اسے حامیم السجدہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اور دوسری قرآن پاک میں جو صورتیں حامیم سے شروع ہوئیں ان میں اور اس حامیم والی صورت جس میں سجدہ تلاوت آیا اس میں امتیاز ہو جائے، کیونکہ حامیم سے ابتدا ہونے والی اور بھی صورتیں ہیں، لیکن چونکہ اس والی صورت میں سجدہ آیا تھا جو گزشتہ روز جس کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی، تو اس نسبت سے اس امتیاز کو رکھنے کے لیے اسے حامیم السجدہ کہا جاتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 51 میں اللہ نے انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا۔ بات تو کفار کی ہو رہی ہے لیکن علماء نے فرمایا اس کا حکم عام ہے، غور کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ کیا یہ مذموم کفار والی صفات خدا نخواستہ عادتیں ہم میں تو نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں، نعمتیں عطا کرتے ہیں، خوشیاں عطا کرتے ہیں، تو کرتا کیا ہے؟ اس کی فطری خود غرضی منہ پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ،
اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والا بن جاتا ہے، لمبی چوڑی۔ جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں تو المیہ یہ ہے کہ یہ عادتیں تو مسلمانوں میں ہی زیادہ آباد چکی ہیں۔ جب مصیبت آئے گی، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اب بڑے بڑے نوافل، 1000 رکعت کی نیت باندھی جا رہی ہے، کثیر عبادتیں کی جا رہی ہیں، اعمال، وظائف، تسبیحات پوچھی جا رہی ہیں۔ تو فرمائے انسان کی فطری خود غرضی ہے کہ جب خوشیاں نہ ملتی ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی مطلبی، اللہ کی بارگاہ میں بھی مطلبی۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر مصیبتیں آتی بھی پھر اسی لیے ہے کہ پھر اس کو واپس لایا جائے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک جانوروں کے ڈاکٹر کا میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ کسی ملک، پاکستانی ڈاکٹر، کسی ملک کے سفیر نے مجھ سے رابطہ کیا، خاتون نے، کہ ان کا پالتو کتا وہ کچھ دن سے اداس ہے، اور جو ہر وقت گود میں رہتا تھا وہ اب قریب بھی نہیں آ رہا، نہ کچھ کھا رہا ہے۔ تو میں نے ان کو بلوایا اپنے کلینک میں۔ جب وہ کتے کو لے کر آئے تو میں نے کہا کہ اسے آپ کو، اچھا یہ ڈاکٹر آرمی کے ڈاکٹر تھے، تو کہا کہ اس کو آپ کو 24 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس چھوڑنا ہوگا۔ کہا وہ نہ چاہتے ہوئے بد دلی کے ساتھ وہ سفیر کسی ملک کی جو خاتون تھی وہ چھوڑ گئی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے اپنے پیون کو بلایا اور کہا اس کو لے جا کے استبل میں باندھ دو۔ اب وہ تو بڑے نازوں کا پلا ہوا تھا، کہا اس کو لے جا کے گندگی میں استبل میں باندھو اور بھوکا رکھو ساری رات، اور ہر تھوڑی دیر میں لتر پریٹ کرتے رہو، اس کے جوتے مارتے رہو، پٹائی کرو، اور کھانا دیر سے ڈالنا، پوری رات بھوکا رکھو، صبح تھوڑا سا ڈال دینا۔ کا 24 گھنٹے میں اسی طرح کیا گیا۔ جب اس کی مالکن کا آنے کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا اس کو نہلا دھلا کے ذرا کلینک میں لے آؤ۔ وہ لے آئے۔ اب وہ آئی تو جیسے ہی دور سے دیکھا تو لپک کے مالکن کی گود میں۔ اس نے کہا 24 گھنٹے میں آپ نے بالکل سدھار دیا، یہ کیسے؟ بولا یہ ہمارا پاکستانی طریقہ علاج، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ پھر وہ ڈاکٹر ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میں نے علاج تو کر دیا، اس کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب وہ سرکش ہو جائے، تو پھر اس کو لوٹایا جاتا ہے۔ پھر جب لتر پریڈ ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو پھر وہ پلٹتا ہے۔ بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اس نے بڑی پیاری مثال دی، اور مثال نہیں تھی اس کا تو خیر زندگی کا حقیقی واقعہ تھا، ہمارے سمجھنے کے لیے واقعی بڑی پیاری مثال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی ارشاد فرمایا، اور کئی مقامات پہ جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا طریقہ بیان فرمایا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ذرا یہ سمجھیے گا، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انسان یہ غلطی کبھی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ سختیوں اور مصیبتوں میں، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صحت اور کشادگی کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ جب میں مصیبت میں ہوں تو میری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، مجھے عاملوں کے چکر نہ کاٹنے پڑیں، کالے بکرے نہ دینے پڑیں، تو اس کو کیا چاہیے کہ جب وہ نعمتوں میں ہو، آسائشوں میں ہو، خوشیوں میں ہو، راحتوں میں ہو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ ہمارے ہاں اس کے برعکس ہوتا ہے، جب ہم خوشیوں میں ہوتے ہیں تو کون سی ایسی نافرمانی ہے جس کا ہم ارتکاب نہیں کرتے؟ رسم و رواج کے نام پر بےہودگیاں، فحوشی، ہمارے شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، سالگرہوں کو دیکھ لیجئے، پھر جب مصیبت آتی ہے تو پھر نتیجہ دیکھ لیجئے۔ کیونکہ ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھنا، پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ چاہتے ہو، اور اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ تمہاری مصیبتوں میں اللہ تمہاری مدد کرے اور جلد کرے،
تو خوشیوں میں یاد الہی سے، فرائض و واجبات سے غافل نہ ہوا کرو۔ اب ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ہم شادی بیاہ میں تیار ہو گئے تو ایک طرف اگر اذان ہو رہی ہے تو میری تیاری۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا آ رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، اور میری مرضی کیا ہے کہ میں ابھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اکثریت کا عالم کیا ہے؟ اپنی مرضی کو فوقیت دیتے ہیں اللہ اور کے رسول کی مرضی کو؟ میں نے کس کو مقدم کیا؟ میں نے کس کو مقدم کیا؟ اپنی مرضی کو، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ۔ اگر میں ویسے بولوں کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ہم اپنی مرضیوں کو مقدم کرتے ہیں تو آدمی کو بڑا عجیب سا لگے گا، لیکن اگر غور کریں تو حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہماری مرضی ہے روزہ رکھوں نہیں رکھوں، تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ایک طرف، میری مرضی جیت جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم چھٹی والے دن روزہ رکھتے ہیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں جنہیں نشے کی عادت ہوتی ہے، پان، سگریٹ اور دیگر نشے۔ تو اب آپ دیکھیے اس کا نشہ جیت گیا، اس کی سگریٹ، اس کا پان، اس کا گٹکا، اس کا ماوا جیت گیا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہار گیا۔ یہ ایمان کی کمزوری کا عالم ہے۔ بار بار اسی لیے چوٹ کرتا ہوں کہ غور تو کرو کہ ہم ایمان کی کس کمزوری کی کیفیت میں، کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے میری مرضی، میرا موبائل، میرا نشہ سب جیت جاتا ہے، فرمان پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف اس کے بدن میں، اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں کوئی مصیبت بھیجوں، پھر وہ اس مصیبت کا سامنا اچھی طرح صبر کرنے کے ساتھ کرے، تو قیامت کے دن اس کے لیے میزان نصب کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے سے میں حیا کروں گا۔ یعنی مصیبت میں، یہ کفار کا وہ طریقہ ہے کہ وہ مصیبت آئے تو مایوس ہو جاتے ہیں، آیت میں کہا نا۔ تو مسلمان کا انداز یہ ہے کہ وہ خوشیاں ہوں یا مصیبتیں، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ کشادگی میں ہو تو بھی اللہ کی فرما برداری، مصیبت اور پریشانی ہے تو بھی اللہ کی فرما برداری، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں بغیر شکوہ شکایت اور مایوسی کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جو اس مقام کو، منصب کو پا لیتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی رہے، جس کی روزی دوسروں کے مقابلے میں کم ہو، مالی اعتبار سے کمزور ہو، تو فرمایا من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق میں راضی رہے، رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، تو اللہ اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اس کے تھوڑے سے عمل پہ کل بروز قیامت راضی ہو جائے گا۔ تو یہ تو بہت سستا سودا ہے اگر آدمی سمجھے۔ آج ہی کی تراویح میں سورہ شورا کی تلاوت ہوئی۔ شورا کا معنی ہے مشورہ کرنا۔ اب آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ پوری سورت مبارکہ کا نام مشورے پر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا کہ ان کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں، مشاورت سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، والذین استجابوا لربهم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یعنی اہل ایمان کی صفات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اور جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، نماز قائم رکھی، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ اوصاف بیان فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ کئی حدیثوں میں مشورے کی اہمیت پر توجہ دلائی گئی۔ فرمایا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے حاکم اچھے لوگ ہوں، تمہارے مالدار سخی لوگ ہوں، اور تمہارے کام باہمی مشورے سے طے ہوں، تو زمین کا ظاہر اس کے باطن سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی زندگی موت سے،
زمین کا ظاہر قبر سے زیادہ بہتر ہے، اور جب تمہارے حاکم شریر لوگ ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، تو اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی پھر آدمی کا قبر میں ہونا زمین پر ہونے سے زیادہ اس کے لیے عافیت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مرنے کی خواہش کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے کہ باہمی مشاورت سے کام کرنا۔ اسی طرح آیت نمبر 19 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، رزق اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت والا عزت والا ہے۔ یعنی رزق کی تنگی یا وسعت دونوں کس کے دستے قدرت میں؟ اللہ کے۔ تو بندے کا کام کیا ہے؟ اس کی رضا میں راضی رہنے والا ہو۔ جیسا کہ آیت شورا میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے۔ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا کہ بھئی اللہ سب کو امیر بنا دیتا، سب کو مالدار بنا دیتا، تو اللہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی۔ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع فرما دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا اس میں انسان ہی کی بہتری ہے کہ اللہ اسے کم عطا فرمائے یا زیادہ۔ جیسا کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا ذریعہ ہے، یعنی زیادہ مال میرا ان کو عطا کرنا ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر میں انہیں فقیر و محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، یعنی وہ ایمان سے دور ہو جائیں۔ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، تنگی اور محتاجی ان کی ایمان کی قوت کا باعث ہے۔ اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں۔ اب یہ حکمت سمجھ رہے ہیں کہ بعض کا مالدار ہونا اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور بعض کا مالدار نہ ہونا، وسعت نہ ہونا، تنگی ہونا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور نعمت ہے۔ کیوں؟ کہ یہ کثرت مال اس کو ایمان برباد کر سکتی تھی اس کا۔ تو یہ حکمت قرآن و حدیث میں بارہا بیان ہوئی۔ پھر آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ سے دنیا کا سوال کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو دنیا اور آخرت کا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کے کھیتی یعنی مال میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے یعنی دنیا میں مالداری چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو جب دنیا کا سوال کرے تو آخرت کا بھی سوال کرے، جس طرح سورہ بقرہ میں سکھایا گیا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ تو جو صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں، اس لیے دعا کے آداب بھی سیکھیں، کبھی صرف دنیا کا سوال نہ کریں۔ جب بھی دعا مانگیں تو ایک اہل ایمان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ پہلے آخرت کو مقدم کرے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، پھر اللہ سے دنیا کی برکت کا سوال کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے، جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ اس کے معاملے کو پراگندہ یعنی بکھیر دیتا ہے، الجھا دیتا ہے، اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا میں صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے،
اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے معاملے کو اکٹھا کر دیتا ہے، پاس خاک آلود ہو کر آتی ہے، یعنی خود اس کے قدموں میں گرتی ہے آگے۔ تو جو آخرت کو مقدم کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے کاموں کو بھی بنا دیتا ہے اور دنیا بھی اس کے قدموں میں خود آ کے گرتی ہے۔ لیکن جو صرف دنیا کے چکر میں رہتا ہے، دعا بھی دنیا کی مانگ رہا ہے، فکر بھی دنیا کی ہے، تو اس کے کام مزید پھیلتے چلے جاتے ہیں، فکرات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے، تو اللہ اسے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے۔ اور جس کی فکریں دنیا کے اعمال میں مشغول رہیں تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ تو سمجھیے، اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ بھی ہوتی، ذرا سی بھی ہوتی، تو کافر کو ایک گھونٹ بھی نہیں ملتا، جیسا کہ جنت میں نہیں ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ لیکن دنیا کی حیثیت ہی نہیں ہے، تو مومن بندے کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں بھلائی کا سوال کرے، لیکن مقدم کسے کرے؟ آخرت کو۔ تو اللہ دونوں میں سنوار دیتا ہے، اس کے لیے دونوں سنوار دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا فی نفسی ہی بری ہے، مال فی نفسی برا، ایسا نہیں ہے۔ مال فی نفسی ہی برا نہیں، مال برا وہاں ہے، دنیا کی مذمت وہاں ہے جو فرائض و واجبات سے غافل کر دے۔ بندہ اتنا منہمک ہو گیا دنیا کے کاموں میں کہ نمازوں کا نہیں پتا، واجبات کا نہیں پتا، مال سے اتنی محبت ہو گئی کہ زکوٰۃ کا نہیں پتا، فطرے کا نہیں پتا، صدقات کا نہیں پتا۔ تو پھر یہ وہ مذموم دنیا ہے جس کی مذمت بیان کی گئی۔ اگر ایسا نہیں تو پھر کثیر مالداری بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوتی ہے۔ تو وہ والی مالداری ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور آج ہی اس سورہ مبارکہ میں ایک بہت ہی مبارک آیت جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سری شان کو بیان کرتی ہے، فرمایا قل، آیت نمبر 23، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں دین پہنچانے پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اور یہ کم و بیش تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں سے کہا، اور اللہ نے متعدد انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اس قول کو بیان کیا۔ لیکن یہاں ذرا نبی کریم علیہ السلام کی شان کا امتیازی فرق دیکھیے گا۔ تقریباً انبیاء کرام نے اپنی قوموں سے کیا کہا کہ ہم اس دین کو تم تک پہنچانے پر کوئی اجرت، کوئی پیسہ، کوئی دولت تم سے نہیں مانگتے۔ لیکن جہاں اللہ کے محبوب کا معاملہ آیا، اللہ نے صرف یہی نہیں فرمایا، پہلے تو خود ہی حکم دیا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مگر مودۃ فی القربى، میرے اہل بیت کی محبت۔ یعنی معاوضہ تو نہیں مانگتا، لیکن اہل بیت کے معاملات میں ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، ان کی محبت، مودت۔ علماء نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ فرض ہے اہل ایمان پر۔ اور بارہا میں نے عرض کیا، بہت سے لوگ آج کل پوچھتے ہیں کہ وہ سید کی خدمت کرنی ہو تو زکوٰۃ سے کیسے کریں؟ تو ان کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ بھائی سید 2.5% والا نہیں ہے، 97.5% والا ہے۔ زکوٰۃ کتنے میں بنتی ہے؟ 2.5% میں۔ اور سید تمہارے 97.5 میں زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال بچتا ہے نا، سید کا شمار اس میں ہے کہ وہ 97.5 کس کے لیے؟ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے نا۔ یہ تو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، اپنے گھر والوں پر مقدم کرو۔ سید کی خدمت کرنی ہے زکوٰۃ سے نہیں، کس سے؟ اصل مال سے، 2.5% سے نہیں، 97.5% سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت کے ساتھ میری محبت کی وجہ سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب اور اہل بیت اطہار اور تمام اللہ کے پیاروں کی کامل محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مالک کریم ہماری اس ناقص حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رمضان المبارک اور خصوصاً اس آخری عشرے کی آج کی مبارک رات کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ اس کی برکت سے ہمارے ماں باپ اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کو امن و سلامتی نصیب فرما۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم انصر امت محمد، اللہم انصر اخواننا فی غزة وفی فلسطین وفی کل مکان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ مالک کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو کفار اور ظالموں سے دائمی نجات عطا فرما، ہمارے شہر ہمارے ملک کو امن و استحکام عطا فرما، بالخصوص ہمارے شہر کراچی کو قتل و غارت گری، چوری، ڈکیتی، نشے جیسی برائیوں سے، جرائم سے پاک اور محفوظ فرما۔ جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔